كل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حمد و صلاۃ کے بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک قدیر ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ رمضان کی جمعۃ المبارک کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کہ جمعہ کے دن عبادتوں کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کو 70 گنا اور نفل کو فرضوں کے مقابل کر دیا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان کا جو جمعۃ مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر وقت اپنی رحمتیں، برکتیں، رفعتیں اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے اور ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ یہ برکت والا مہینہ ہمارے درمیان آیا، اس نے اپنی رحمتیں، برکتیں، رفعتیں لٹائیں، عشرہ رحمت جاری و ساری ہوا، وہ گزر گیا، عشرہ مغفرت آیا، وہ گزر گیا۔ اب اس ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور اس آخری عشرے کا بھی آخری جمعہ ہے، اور آخری جمعہ عالم اسلام میں جمعۃ الوداع کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اب زندگی اگلے سال ساتھ دے یا نہ دے، مقدر میں کیا ہو کچھ نہیں پتا، لیکن پھر بھی اللہ کا ایک شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں یہ رمضان اپنی رحمتوں، رفعتوں کا سامان اور نجات آخرت کو اکٹھا کرنے کے لیے عطا کیا۔ یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، ورنہ ہماری یہ اوقات نہیں تھی کہ ہم کوئی نیکی کر سکتے۔ جو بھی نیکی کرنے کا آج ذریعہ ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے رب کی رحمت کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک طرف تو اس بات کی خوشی تھی کہ ماہ رمضان ہمارے پاس آیا، ہم نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی ادا کی، دیگر عبادات، صدقات، نیکیاں ہم نے کرنے کی کوشش کی کہ چلیں اس کی بارگاہ میں کچھ تو زندگی کا ایک عمل بہتر طریقے سے گزار کر اسے پیش کیا۔ لیکن وہیں جہاں خوشیوں کے لمحات تھے، ایک دل پر ایک غم کا بوجھ بھی ہے کہ اب یہ ہم سے رخصت بھی ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کے ماہ رمضان کے ابھی کچھ دن باقی ہیں، لیکن جمعۃ المبارک نہیں ملے گا۔ باقی دن تو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا، مگر ماہ رمضان کا جو جمعہ ہے وہ ہمیں نہیں مل سکے گا۔ اس جمعہ کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کی جو سعادتیں ہیں، وہ ہمیں نہیں مل سکیں گی۔ تو یہ آج ہمارے پاس ہے، تو ہم کوشش کریں اس جمعہ کو ماہ رمضان کا یادگار جمعہ بنا لیں، اللہ کے حضور دعا کریں، اس کی رحمت کا سوال کریں، مغفرت کا سوال کریں، آج اس کو منائیں۔ وہ مان بڑی جلدی جاتا ہے۔ میرا پروردگار، میرا خالق، کائنات کا مالک
وہ بندوں سے ناراض ہوتا ہے لیکن مان بڑی جلدی جاتا ہے. تو اپنے رب کو منانے کی کوشش کی جائے. اور آج جمعۃ المبارک ہے، یوم الدرود بھی ہے، تو ہم اپنے آقا کا ذکر کرنا کیسے بھول سکتے ہیں، جن کے ذکر کے طفیل اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو بنایا بسایا، جن کے صدقے ہمیں کھانے کو دیا، جن کے صدقے ہمیں عزتیں دی گئیں، ہمیں احساس دیا گیا، محبت دی گئی، شفقت دی گئی. یہ کائنات کی تمام رونقیں اللہ نے جن کے صدقے ہمیں عطا کی ہیں، جو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، جو امت کے غمخوار ہیں، شفیع الامم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، شب اسراء کے دولہ ہیں. اس نبی کا ہم ذکر کرنا کیسے بھول سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور جان عالم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن پڑھا جانے والا درود پاک میں خود سنتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو آج جمعہ کا دن بھی ہے، تو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ اس ماہ رمضان کی آخری جمعہ اپنے حضور کی بارگاہ میں کچھ عقیدت اور محبت کے گوہر ہم نچھاور کر سکیں. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اللہ کا یہ لاکھ در لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں ایک وطن عزیز آزاد ریاست میں رکھا، جہاں ہمیں مذہبی مکمل آزادی عطا کی گئی. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس مالک نے زندہ رکھا اور ماہ رمضان عطا کیا، اور اس کی برکتیں ہم نے لوٹیں، رفعتیں لوٹیں، روزے رکھے، تراویح ادا کی. کوتاہیاں ہوئیں، غفلت ہوئی، گناہ بھی ہوئے، روزے کا حق ادا نہ کر سکے، بس بھوک پیار برداشت کر لیتے اور وقت پر افطار کرتے، وقت پر سحر کرتے. یہی ہمارے زندگی کا ایک مشغول ماہ رمضان میں رہا. لیکن حقیقت میں روزے کا ایک تصور کیا ہے کہ روزہ ایک ایسی باطنی عبادت ہے جو انسان کو پتہ ہے اور اس کے رب کو پتہ ہے. یہ ظاہری عبادت نہیں، یہ باطنی عبادت ہے جو انسان رکھ لیتا ہے، یا تو اسے پتہ ہوتا ہے یا اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ میرا بندہ روزدار ہے. جب تک آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں اس وقت تک پتہ نہیں لگتا. تو اس کا حق کیا ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو آپ جسم کے ہر حصے کا روزہ رکھیں. اور یہ جو روزہ ہے یہ علماء خواص کا روزہ ہوتا ہے، جو غیبت بھی نہیں کرتے، جو جھوٹ بھی نہیں بولتے، جو دھوکہ بھی نہیں دیتے، نہ گناہ کی طرف چل کے جاتے، نہ ہاتھوں سے کوئی گناہ کرتے ہیں، دل کے اندر بھی کوئی گناہ کا تصور لے کے نہیں آتے، کیونکہ وہ ہر چیز کا روزہ رکھتے ہیں. اور علماء تصوف میں روزہ رکھنے کے بعد اعضاء کے ذریعے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے تو ان کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کا جو حقیقی تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ روزہ کھانا پینے سے بچنا ہے، نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کچھ برکتیں دیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ایک عزت رفعت عطا فرماتا ہے، اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، ان کے ہاں عمل کا کچھ اور درجہ ہوتا ہے. وہ عمل کسی اور درجے پہ جا کے کر رہے ہوتے ہیں، عمل کو کسی اور درجے پہ جا کے پرکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے یہاں جو روزے کے کا جو تعریف ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جہاں وہ اپنے من کے اندر اپنے عمل کو چھپاتے ہیں، وہیں ظاہری اعضاء سے بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ذرا تصور کریں، اس رمضان ہم نے ایسا روزہ رکھنے کی کوشش کی، اگر کی ہے، کوشش کی ہے، تو آپ سمجھیے کہ اس ماہ رمضان عمل کی جانب بڑھنے کے لیے آپ نے قدم بڑھائے. لیکن اگر روٹین کے لحاظ سے روزہ رکھا، ایک معمول کے لحاظ سے روزہ رکھا، صرف فرض ادا کرنے کے لیے کہ بھئی رمضان آیا ہے، اب روزہ ہے، فرض لحاظ سے گزارنا پڑے گا بس، تو کہیں نہ کہیں پھر ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے عمل کے اندر ابھی اصلاح باقی ہے. اور یہ ماہ رمضان صرف روزے ہی لے کے ہمارے پاس نہیں آتا،
اس کے اندر اسلام کا وہ حقیقی حسن اور تصور موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صفات اور خصوصیات کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان عطا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے ذریعے اسلام کے وہ حسن اور وہ معیار بھی ہمیں عطا کیا کہ اگر ماہ رمضان کے میں پائے جانے والے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے کوئی ایک عمل بھی اپنے زندگی میں شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمیں کامیاب کر سکتا ہے۔ ہمیں صبر کا درس ملتا ہے، ہمیں شکر کا درس ملتا ہے ماہ رمضان میں، ہمیں اثار کا جذبہ ملتا ہے کہ ہم اپنی چیز کسی اور کو عطا کر دیں، ہم صدقات دیتے ہیں، بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں، مسلمان کی مدد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مال سے ہمارے بھائی کا بھلا ہو سکے، وہ اپنے نہیں اپنے گھر بار کی نہیں دو خوشیاں جمع کر سکیں۔ تو ماہ رمضان یہ ساری چیزیں لے کے آتا ہے، اور ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی رمضان کی بات اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی برکتوں سے نواز سکتا ہے۔ ماہ رمضان کے بعد ایک ایسی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ابھی عبادت والا مہینہ گزارا ہے، ریاضت والا مہینہ گزارا ہے۔ ابھی رمضان کو ختم ہوئے کچھ لمحے ہی ہوتے ہیں، جو پہلی رات آتی ہے ماہ رمضان کے بعد کی، جو یکم شوال کی رات ہوتی ہے، اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر آزاد ہو جاتے ہیں بالکل، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پر ہمارے رب کے کچھ حقوق بھی تھے جو ہم ماہ رمضان میں ادا کر رہے تھے۔ ہم نماز بھی باجماعت پڑھ رہے تھے، ہم نے روزے بھی رکھے، ہم نے صبر بھی کیا، ہم نے شکر بھی کیا، ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان کا اختتام ہوا تصویر کا رخ دوسرا ہی سامنے نظر آ گیا۔ نہ وہ نمازیں رہیں، نہ وہ مسجدوں کی رونقیں رہیں، نہ وہ عبادت کا جذبہ رہا، نہ نمازوں کی پابندی رہی، نہ صبر رہا، نہ شکر رہا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ روزہ ایک بہترین عبادت ہے، تمہیں نفسانی خواہشات سے بھی بچاتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے گناہوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے کہ نہیں ابھی روزہ ہے، ابھی نہیں، حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے کا بھی اگر ایک وقت آ جائے تو اس پر بھی یہ کہہ کے معاف کر دیتا ہے کہ چھوڑو بھائی رمضان ہے، رفع دفع کرو، انسان وہاں پر بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو پتہ لگتا ہے کہ روزہ انسان کی زندگی کے اندر ایک عملی نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، ان تقاضوں کی ایک صورت، ایک تصویر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ رمضان کی ایک نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس میں دیکھیں آپ، ہم مسلمان کا ایک درد بھی محسوس کرتے ہیں، ہم بڑھ چڑھ کر خیرات بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، مسلمان کی آواز بنتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے درد میں شریک ہوتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، شکر بھی کرتے ہیں، اہل و عیال کا خیال بھی کرتے ہیں، انہیں کھلانے کو بھی لے کے آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں رمضان میں ہم کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے محض یہ سمجھ لیا تھا، یا ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ رمضان ہی ہے، اس میں جو کرنا ہے کر لیا جائے، اس کے بعد ہم آزاد ہیں۔ نہیں، یہ سمجھیے کہ ایک موبائل کی بیٹری ہوتی ہے، جب یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو چارج پہ لگاتے ہیں، چارج پہ لگانے کے بعد وہ بیٹری فل ہوتی ہے، تو مطلب یہ کہ آئندہ 24 22 23 گھنٹے دوبارہ آپ اس کو اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہی ہمارا حال ہے، جیسے جیسے عمل سے دور ہوتے جاتے ہیں، اپنے رب سے دور ہوتے جاتے ہیں، ہمارے تصورات بدلتے جاتے ہیں، ہمارا عمل بدلتا جاتا ہے، ہمارے اخلاقیات بدلتے جاتے ہیں، ہمارے اندر بدتیزی بھی آ رہی ہوتی ہے، زبان گندی ہو جاتی ہے، ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، ہم شکر ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم آزمائشوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں، چلی جائیں گی، نہیں، ہم اپنے رب پر شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم 2 گھڑی بھوک برداشت نہیں کر سکتے، پیاس برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اب نخروں میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ ساری زندگی ہماری ایسی ہی گزرتی رہتی ہے، گویا ہمارے اندر جو اخلاقیات کا ایک دائرہ اللہ نے اسلام کی صورت میں ہمیں دیا تھا وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میرا کلمہ پڑھا ہے، اس نے دین اور اسلام کو قبول کیا ہے، اب یہ بے آسرا نہیں ہے، جب تک بھاگ رہا ہے بھاگتا رہے، کبھی نہ کبھی میرے در پہ تو آئے گا نا، جب آئے گا جب ہی اس کو سکھا دوں گا،
پھر اس کو بتا دوں گا کہ دیکھ صبر ایسے ہوتا ہے، شکر ایسے ہوتا ہے، احساس ایسے ہوتا ہے، اصرار اس کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، آزمائشوں پر اس طرح صبر کیا جاتا ہے۔ کبھی گھر میں پانی نہ ملے تو پانی نہ ملنے پر ایسے بھی صبر کر لیتے ہیں۔ جب آزمائش درد آزمائشیں آئیں تو ایسے بھی صبر کر لیا جاتا ہے کہ انسان اپنے رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اور ماہ رمضان یہی دیتا ہے۔ ایک وقت دوپہر کا ایسا بھی آتا ہے کہ چمک کی بھوک لگ رہی ہوتی ہے، لیکن مجال ہو کہ جس نے روزہ رکھا ہے وہ کھانے کا سوچ بھی سکے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد جب کام کاج ہم کرتے ہیں تو پیاس کی ایک شدت ہوتی ہے، حال کانٹا بن جاتا ہے، لیکن مجال ہو کہ پانی کی طرف بھی جائیں۔ اس وقت میرے رب کو یہ ادا کتنی پسند آتی ہوگی نا، کہ اب دیکھو یہ رمضان سے پہلے ایسے تھا کہ جو ہاتھ لگ رہا تھا کھا ہی رہا تھا، پتہ ہی نہیں تھا حلال بھی ہے یا حرام بھی ہے۔ جو ہاتھ لگ رہا تھا پی رہا تھا، پتہ بھی نہ تھا حرام ہے یا حلال ہے۔ لیکن اب دیکھو میرے بندے کو، فرشتوں کے سامنے ذکر تو کرتا ہوگا نا میرا رب کہ دیکھ یہی ہے نا، رمضان سے پہلے اس کو نہیں پتا تھا کیا کھانا ہے کیا پینا ہے، حلال ہے حرام ہے، سب کھا رہا تھا، لیکن اب دیکھ بھوک بھی لگ رہی ہے، آنتیں بھی کھچ رہی ہیں، پیٹ میں بل بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کے ذہن و تصور میں یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے اس کو کھانا ہے۔ دنیا کی انواع و اقسام کی نعمت بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور بدلے میں دولت بھی دی جائے کہ یہ تو لے لے روزہ توڑ دے، ایک وقت میں یہ اس کو ٹھکرا دے گا مگر روزہ نہیں توڑے گا۔ مانا میرا بندہ ہے، گناہ کیے ہیں، آزمائشوں میں گرفتار ہوتا ہے تو مجھے بھول جاتا ہے، پر دیکھنا اب میری وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے۔ فرشتوں کے سامنے نہیں میرے رب کہتا کہ دیکھو میری وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے۔ دنیا کی ایک دولت ایک طرف، پھر بھی کہا گیا کہ روزہ توڑ مگر نہیں توڑ رہا، دنیا کی انواع و اقسام کی نعمتیں پھر بھی کہا روزہ توڑ نہیں توڑ رہا، یہ میری وجہ سے کر رہا ہے۔ جتنے بھی گناہ تھے سب معاف کر دیے، جتنی بھی گناہ تھے سب معاف کر دیے۔ تو یہ ماہ رمضان ہے۔ اب اس کے آخری لمحات، آخری رمضان جمعہ تو ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ قانون قدرتی کچھ ایسا ہے۔ ہم نعمت کا احساس کب کرتے ہیں؟ جب نعمت ہم سے چھن جاتی ہے، جب نعمت ہم سے چلی جاتی ہے، تب ہمیں نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ذریعہ ہے اس بات کا کہ ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں۔ نبی کے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر غور کریں نا کہ حضور کے اتنے سخت ترین الفاظ کس وجہ سے تھے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا۔ اصحاب کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کس دعا پر آمین کر رہے تھے؟ فرمائے جبرائیل آئے تھے، وہ دعا کر رہے تھے کہ حضور جو ماں باپ کو پائے اور اپنی والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے دعا کہ حضور جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پر درود نہ پڑے، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے کہا آمین۔ اور تیسری دعا یہ تھی کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اور اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر میں نے دعا پر کہا آمین۔ یہ جبرائیل علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے جو فرشتوں کے سردار۔ آمین کون کہہ رہے تھے؟ نبی علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی جو نبیوں کے سردار۔ اتنی اہم دعا ہے، تو ماہ رمضان کی برکتوں کے لیے یا ماہ رمضان کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے اندر غفلت سے وقت گزارنے والے کو رسول اللہ نے بددعا دی ہے۔ اس کو کہا ہے کہ یا اللہ اس کی زندگی برباد ہو جائے، وہ خاک ناک اس کی خاک آلود ہو جائے، اس کو سکون نہ ملے۔ عام لفظوں میں اس بات کا ترجمہ یہی بنتا ہے۔ تو آپ غور کر لیں کہ ماہ رمضان کتنا اہم ہے۔ اب اس ماہ رمضان جنہوں نے کاروبار کو چمکانے کے لیے سودی قرضے لیے ہوں گے، اس ماہ رمضان جن لوگوں نے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ناجائز منافع خوری کی ہوگی، جن لوگوں نے ماہ رمضان میں اچھا کمانے کے لیے لوگوں تک جو چیزیں پہنچنی چاہیے نہیں پہنچائیں بلکہ ذخیرہ اندوزی کی کہ رمضان میں مہنگا بیچیں گے، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ جو لوگ ماہ رمضان کو پا کر بھی گناہوں سے باز نہ آئے،
تنہائیوں میں بھی گناہیں کرتے رہے, سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کی زبانیں پاک نہ ہو سکیں, ان کا کیا حال ہوگا. جن کے اللہ نے روزے قبول کیے وہ تو بڑے مقبولین ہیں. ہم نے روزے رکھے وہ پھر بھی پاک پروردگار عالم ہے کہ اگر اس کو ہم منائیں تو وہ مان جاتے, قبول کر لے گا. لیکن کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے کوشش کی؟ ہم نے اپنے دین پر چلنے کی کوشش کی؟ اپنے رب سے محبت کے اسباب جمع کیے؟ وہ تو ہم سے محبت کرتا ہے, وہ اتنی محبت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر آپ اس کا نام بھی نہ لو تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا بندہ ہے. وہ نہیں چھوڑتا. وہ تو انہیں بھی دے رہا ہے جو اس کے در سے بھاگے ہوئے ہیں, جو اسے قبول ہی نہیں کرتے, وہ تصور بھی نہیں کرتے کہ کوئی پروردگار ہے, لیکن وہ ان کو بھی دے رہا ہے, بڑی شان سے دے رہا ہے, بڑے سکھ سے دے رہا ہے, بڑے کمال سے ان کو دے رہا ہے. اور جب ہم اس کو مانتے ہیں تو ہمارا حق تو زیادہ ہے, اسے قبول کیا جائے. ہم نے اس کی محبت کے نظارے دیکھے ہیں, ہم نے اپنے رب کی محبت کا انوار دیکھا ہے, ہم نے اپنے رب کی محبت کی دلیل دیکھی ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو ایک خدا وحدہ لا شریک تصور کرنے کے بعد, اس کے بعد یہ کہ وہ ہمارا پروردگار ہے, وہ خالق ہے, یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی ہم انجان بن جاتے ہیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم نکل جاتے ہیں, جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ ہماری گرفت نہیں کرتا, وہ کہتا ہے میرا بندہ ہے, چھوڑو, کبھی نہ کبھی تو میرے پاس آئے گا نا. ہم بھی ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں, آزاد ہو جاتے ہیں, بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں. لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب اس کو پکڑ کرتا ہے, پھر کہتا ہے کہ اب اس کو تو بتانا ہی پڑے گا. جب وہ کھینچتا ہے نا ڈور, اور پھر قریب بلانے کے لیے ایک بہانہ دیتا ہے, اور جب اس کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر کہتا ہے مالک غلطی ہو گئی, اب سنبھال لے, اب تو سب ختم ہو گیا, اب تو ہے. وہ تب بھی بے آسرا نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے میرا بندہ آیا تو نا, پکارا تو اس نے مجھے, کم سے کم مجھ سے محبت کا تقاضا تو پیش کیا کہ وہ مجھے جانتا ہے, میرا باغی نہیں ہوا, مانا نافرمان تھا لیکن میرا باغی نہیں تھا, میرا گستاخ نہیں تھا. اب آ گیا ہے, ٹھیک ہے. بندہ یہاں ہاتھ اٹھاتا ہے, تھوڑا سا روتا ہے, آنسو اس کے نکل بھی نہیں پاتے, اللہ کو رحم آ جاتا ہے. ایسا رحم آتا ہے میرا رب, دعا قبول بھی نہیں کرتا, جو سوال کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو گمان سے بڑھ کر عطا کر دیتا ہے. کتنا پیارا ہے نا میرا رب, کتنا کریم میرا رب ہے. آپ سوچیں تو اس نے ہم پر اپنی نعمتوں کے کتنے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ہم نے کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کیا؟ ہم تو الٹا اس کے در سے بھاگتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں. ہمیں آزاد ریاست عطا کی, آزاد ملک عطا کیا, ہمیں دین دیا, ہم نے اپنے نبی کی محبت کا دامن دیا, ہمیں اصحاب کرام کی محبت کا سایہ دیا, ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی, ہمارے بچے قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جہاں دل چاہتا ہے جہاں وہاں ہم سجدہ کر دیتے ہیں. ورنہ آج اس معاشرے میں, آج اس دنیا میں, جدید دنیا کے اندر بھی, جس کو آج گلوبل ولیج کا نام دیا جا رہا ہے کہ انسان کی ترقی کی معراج ہے یہ کائنات, اس معاشرے کے اندر بھی ہمارے عالم اسلام کے اندر کچھ ایسے مسلمان ممالک ہیں جہاں آج بھی مسلمان اپنے آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. آج انہیں سجدہ کرنے کی روکا جاتا ہے, وہ سجدہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, وہ مدرسہ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے, وہ نماز جس مسجد میں جائیں وہاں جا کر اپنی مرضی سے ادا نہیں کر سکتے. نماز بھی کہا جاتی ہے ایسے پڑھو, اتنے وقت کی نہیں پڑھو. کہا جاتا ہے جمعہ پڑھنا ہے تو ہم دیں گے آپ کو لکھ کر, یہ پڑھنا ہے آپ نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہنا. ایسے بھی ملک آپ کے پاس ہے. آج بھی ہمارا فلسطین اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہ آج بھی کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے, آج بھی عمر بن خطاب کے انتظار میں کہ کوئی ہے کہ جو آ کے مجھے آزاد کروا سکے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے, بیت المقدس آج بھی کہتا ہوگا کہ میں نے دیکھا ہے وہ وقت کہ جب ظالموں کے نرغے میں تھا, کوئی عمر بن خطاب آیا تھا, وہ چھڑا کے لے گیا تھا, پھر قبضہ کیا گیا. تو میں نے دیکھا کہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نامی آیا تھا, اس نے بھی چھڑایا پھر لے گیا. لیکن آج زوال امت کا حال یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ کافروں کے نرغے میں چلا گیا ہے. اور آج جن بدبختوں کے ہاتھ میں ہے وہ تو مسلمانوں کو پنپنا ہی نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ مسلمان اس کائنات میں, اس دنیا کے اندر دوبارہ ترقی کر سکیں, عروج پہ آ سکیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب مسلمان عروج پہ آتا ہے تو یہ حق بھی ساتھ لے کے آتا ہے.
یہ عدل بھی ساتھ لے کے، یہ انصاف بھی ساتھ لے کے آتا ہے. ہر ایک کو حقوق ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کائنات کے اندر امن قائم ہو جاتا ہے. ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے جہاں بھی اسلام کا نام تھا، نظام تھا، قانون تھا، وہاں کوئی ایک بچہ بھی بھوکا پیٹ نہیں سوتا تھا. جب نظام تھا ہمارے پاس، اللہ کا قانون تھا، جب ان غیر قوم نے دیکھا، اور وہ آج چاہتے نہیں ہیں کہ اسلام دوبارہ عروج پر آئے. کیوں؟ اسلام جب عروج پہ آئے گا تو امن آنا شروع ہو جائے گا. جب امن آئے گا تو لوگ اس میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ چاہتے نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہماری رہے، بس ہم بیٹھے وہاں رہیں، لیکن پوری دنیا کو ہم کنٹرول کر رہے ہوں. اور وہ آج کامیاب ہو چکے ہیں. مٹھی بھر لوگ جن کو آپ یہود بولتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں اپنی جگہ پر اور پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے. جس طرح چاہتے ہیں، وہ جو گیم چاہتے ہیں اس گیم کے اندر پوری دنیا کو جھونک دیتے ہیں. وہ کامیاب اپنے مشن میں ہوئے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ان لوگوں پر ذلت کو انڈیل دیا ہے. یہ کبھی عروج نہیں پا سکتے، یہ ذلیل و خواری رہیں گے. اور اگر آج بھی وقتی ان کے پاس عزت ہے تو در حقیقت یہ ضلالت ہے. کیوں؟ یہ گمراہی کی جانب بڑھ رہے ہیں، جہنم کی جانب بڑھ رہے ہیں. جب اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا تو کوئی ان کو اٹھا سکتا ہے؟ کوئی ان کو عروج دے سکتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ ہمارے سامنے ایک آزمائش کی صورت میں آئے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم نے اپنا وقار کم کیا، اور میں نے قرآن میں کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسیوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو، اللہ کے نظام کو، اس کے قانون کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو، ایک دوسرے کے اوپر تفرقہ بازی نہ کرو. جب تم قائم رہو گے تو تمہارا نظام ہوگا، تمہارا قانون ہوگا، تمہاری عدالت ہوگی، تمہاری حکومت ہوگی، جو تم چاہو گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا. لیکن جب ہم نے اس حکم کو پس پش ڈالا تو آج ہم اپنی دو اینٹ کی مسجدیں بنا کے بیٹھے ہیں، اپنی دو اینٹ کی شریعتیں ہم نے اپنی بنا لی ہیں. آج ہم فرقہ واریت میں بڑھ چکے ہیں. پورا عالم اسلام دوسرے اسلامی ممالک سے مطمئن ہی نہیں ہے. اور پھر کیا ہوگا جب ہم تفرقہ بازی میں بڑھ گئے؟ ہم انفرادی طور سے لے کر اجتماعی طور پر متحد نہ ہو سکے تو پھر کیا وہ متحد ہو گئے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. نصرانیوں کی بات ہو، یہودیوں کی بات ہو، دونوں ایک ہو گئے. کس کے لیے؟ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ اسلام کو جب بھی عروج ملا، آزادی ملی، انہوں نے لوگوں کے حقوق دے دیے، حتیٰ کہ ہمارے حقوق بھی ان کے پاس ہیں. اگر یہ غلبہ پا لیتے تو ایک وقت میں یہ ہمیں بھی حقوق دے دیں گے، ایک وقت میں ہمیں بھی حق دے دیں گے. اب اتنا کامل دین جب لوگوں کے سامنے آیا تو لوگوں کی عقلیں دنگ ہو گئیں. تبھی تو اب سے ابتدا سے لے کر آج تک کتنا بھی بڑا منافق کافر کیوں نہ ہو، لیکن جب اسلام کی حقانیت کھل کے اس کے سامنے آتی ہے تو زبان سے کہہ ہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ اسلام کے اندر، دین کے اندر، قانون میں اسے ہر چیز مل جاتی ہے، ہر سوال کا جواب اسے مل جاتا ہے. جبکہ دیگر مذاہب کی بات کہیں تو انسان شکوک و شبہات میں ڈوبا رہتا ہے. آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ایک وبائی صورت پھیلی ہوئی ہے جس کو آپ کرونا وائرس کہتے ہیں. بڑے بڑے مذہبی لوگوں کی بنیادیں ہل چکی ہیں، مذہب کی بنیادیں ہلا دی ہیں. لوگوں کا اپنے خدا سے یقین، تصور ہٹ چکا ہے. اگر کوئی ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو کرونا وائرس کی وبا کو دیکھا کہ یہ تو ختم ہی ہو کے نہیں دے رہا، اس نے اپنے دیوتاؤں کے اوپر سے ایمان ہٹایا، خود توڑنا شروع کر دیا. یہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ یہ کسی تمہارے نہ تو نفع کے جو ہے مالک ہے، نہ تمہارے شر کے مالک ہیں، یہ تو خود محتاج ہیں. قرآن نے جو پہلے کہہ دیا تھا وہ آج ہماری صورت میں نظر آ رہا ہے کہ یہی اپنے مندروں کے اندر بتوں کو توڑ رہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. جو دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، بلکہ جو مذہب کا تصور ہی نہیں رکھنے والے تھے کہ کوئی مذہب بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی مذہب نہیں، ہم لا دین ہیں، ہم الہاد کی طرف ہیں، کوئی خدا نہیں ہے. آج ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کوئی خدا ہے. اس کائنات کا کوئی نہ کوئی پروردگار عالم ہے. یہ کائنات کسی کے اشارے پر چل رہی ہے، اس کائنات میں کسی کا حکم چلتا ہے. یہ کائنات ہے کسی کے راز پر کہ جس کا راز ہے اسی کی حکومت ہے، اور جس کی حکومت ہے اسی کو رب العالمین کہا جاتا ہے. انسان نے سمجھا کہ شاید ہم نے سائنس کی بلبوتے پر اتنی ترقی کر لی کہ جب بھی انسانیت پر مشکل وقت آئے گا سائنس بچائے گی. ہم نے تصور قائم کر لیا، ہمارا ایمان بیٹھ گیا، اور حقیقت میں سائنس نے بڑی ترقی کی. مجال تھی کہ ہم زمین پر چلنے والے ہواؤں پر سفر کرتے، ہواؤں سے دور کی بات دنیا کی کشش سے آگے نکل گئے، زمین کی کشش سے آگے نکل گئے، چاند پہ پہنچنے کے دعوے کی گئے.
اب انسان نے چاند پہ قدم رکھا نہ رکھا، لیکن مشہور ہے کہ چاند پہ پہنچ گیا. آج چاند سے بھی آگے اگر کروڑوں منزلیں دیکھی جائے تو انسان طے کرنے کی بات کر رہا ہے. سائنس کے پلبوت پر ہم نے کی آسانیاں، بہت آسانیاں ہوئیں، لیکن انسان نے جب یہ سمجھ لیا کہ سائنس ہی شاید یہ تصور حیات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ڈھیل دی. ایک انسان اپنے ایک دماغ سے جو ہوا میں زمین پر چلنے والوں اس کو ہواؤں پر اڑا سکتا ہے، اور ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں روز اڑ رہے ہیں. جب ایک دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت و قوت دی ہے کہ انسان جہاں چاہے اس جگہ تک کی منزل کو طے کر سکتا ہے، اور اگر یہی دماغ خدا کی معرفت اور یقین پر لگا دیا جائے تو اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ ایک انسانوں کو زمین سے اٹھا کر ہواؤں میں لے جا سکتا ہے. اگر یہی بات ہم کر دیتے ہیں کہ جناب غوث اعظم زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہوتے تھے، تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ جب ایک انسان دنیاوی زندگی کے اندر اپنے دماغ کو، اپنی جہتوں کو، اپنی سوچ کو اگر متعین کر دے تو اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا کر ہواؤں میں مسخر کر دیتا ہے. اب جس کی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزری ہو تو اس کی نظر کا کیا عالم ہوگا، اس کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہمارے نزدیک ترقی سائنس نہیں ہے، ترقی مدینے والے کے قدموں میں پہنچنا ہے. ترقی یہ ہے کہ تم نے اپنے آقا سے رشتہ کتنا قریب کیا ہے. مومن کی نیت ترقی یہ ہے کہ تم اپنے آقا کے کتنے وفادار ہو. مومن کی ترقی یہ ہے کہ تم اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہو، تمہارے سینے کے اندر اپنے نبی کی کتنی غیرت باقی ہے. یہ اصل ہماری ترقی ہے. جس وقت ہمارے سینوں سے نبی علیہ السلام کی محبت نکال دی جائے نا، آپ چاہیں زمین کیا آسمان کیا ساتوں آسمان بھی پار کر لیں، لیکن آپ کی یہ کامیابی کام نہیں آئے گی. اور دنیا میں اگر آپ کے پاس ایک قلم بھی نہ ہو، ایک پین بھی نہ ہو، ایک کاغذ بھی نہ ہو، لیکن سینے کے اندر عشق رسول کا چراغ جل رہا ہو، تو یہی کامیابی سب سے اعلیٰ کامیابی ہے. تمہیں اس جہاں سے نہیں اگلی جہاں کی پروازیں ملیں گی، اگلی جہاں کی حکومت تمہیں دے دی جائے گی اگر تم مدینے والے کے وفادار ہوئے، ان کے لائے ہوئے دین کو ماننے والے ہوئے، ان کی سنت پر عمل کرنے والے ہوئے. اگر تمہارے ایسا اگر نمونہ حیات ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ جو انسانیت جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، حضور نے نکال کے عزتوں کے تاج عطا کر دیے تھے. آج ہم اور آپ سب جمع ہیں، کس کی بدولت جمع ہیں؟ ہم نے تو اپنے بھائی سے ہزاروں سال کی دشمنی کی تھی. یہ بھائی کی محبت کس نے قائم کی ہے؟ ہمارے نبی نے قائم کی ہے، ہمارے حضور نے قائم کی ہے. اگر ہمارے حضور نہ ہوتے آج ہم سینے سے سینہ ملا کے یہاں نہیں بیٹھے ہوتے. اگر آج ہمارے حضور نہ ہوتے رمضان کی برکتیں ہمیں نہ ملتی. اگر آج ہمارے حضور نہ ہوتے تو بیٹیوں کا پیار نہ ملتا، ماں باپ کی عزت نہ ملتی. آج قانون نہ ہوتا، نہ محبت، نہ شفقت، کچھ نہ ہوتا. یہ کائنات تو سوکھی پڑ چکی تھی. انسان تھا مگر انسانیت نہیں تھی. قربان جائے آمنہ کے لال پر، پیارے تو کیا آیا ہمیں انسانیت مل گئی. آج انہی کی عزت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی پہلے احترام انسانیت پڑھو. تو کہ احترام انسانیت کا درس بھی کس نے دیا؟ انہوں نے دیا ہے، ان سے ہی ملا ہے. ورنہ ان سے پہلے تاریخ اٹھا لے آپ، کیا سلوک کرتے تھے ہم؟ تھا انسانیت، انسان تھا، انسانیت نہیں تھی. یہ نبی آئے، انہوں نے بتایا کہ انسان کے ساتھ انسانیت کا تعلق کیا ہوتا ہے. جس معاشرے کے اندر تم لوٹ مار کیا کرتے تھے، اسی پیغمبر نے آ کے اسی معاشرے کے اندر لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کی، اور اتنے گندے معاشرے کے اندر آپ نے امین ہونے کا لقب پایا. اس کو انسانیت کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں تو جانوروں پر رحم کرنے کی سیرت ملتی ہے ہمیں. راستے میں سے کوئی پتھر ہٹا دیا جائے تو اس پر صدقے کا حکم دے دیا جاتا ہے. بکری پر رحم کیا جائے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تم سے خوش ہوتا ہے. ایک جانور کی عزت کی جائے، اس پر رحم کی جائے تو اللہ خوش ہو رہا ہے. سوچئے کہ اس نبی کی تعلیم میں انسانیت کا احترام کتنا بلند ہوگا. اور آج 2-4 کتابیں پڑھنے والا کہتا ہے کہ احترام انسانیت کی جائیے. اور اگر یہی نبی کہ جو آج ہمارے پاس اتنی بڑی انسانیت کا پیغام لے کے آئے اور قرآن کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ اگر کوئی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو پوری انسانیت کو قتل کر دیتا ہے، اگر کسی ایک انسان کو زندگی دیتا ہے پوری انسانیت کو زندگی دے دی جاتی ہے. جب اتنا شان والا نبی ہمیں احترام انسانیت کا یہ معیار دے رہا ہو، اور اگر ان کی غیرت پر کوئی قانون بنا دیا جائے، ان کی عزت پر کوئی قانون بنا دیا جائے تو کہا نہیں اس کو ختم کر دو، یہ احترام انسانیت کے منافی ہے. کیسے منافی ہے؟ جب آپ کوئی کمپنی لگاتے ہو تو اس کے کوئی نہ کوئی قانون ہوتے ہیں نا. آج ہمارا ملک بدقسمتی سے آزاد ہو کر بھی آزاد نہ ہو سکا. ذہنی غلامی ہے ہمارے اندر. آج قوم یہ چاہتی ہے کہ اسلام نافذ ہو،
لیکن حکومت یہ چاہتی کہ نہیں جی اسلام نہیں ملے، کیونکہ ہمارے ذہن کہیں اور سے ہیں. ہم وہ ہیں کہ جو ہمارے پالنے والے آقا ہیں، ہم ان کی غلامی کا عہد لے کر آئے ہیں. چاہے نبی کی عزت کی بات آئے ہم خاموش رہیں گے، قرآن کی بات ہے خاموش رہیں گے، اسلام کی بات ہے خاموش رہیں گے. کیوں؟ ہمارے آقاؤں کا حکم نہیں ہے. ہم چیختے رہ گئے کہ دیکھو مان جاؤ، کوئی قدم اٹھا لو، تمہاری نبی کی غیرت پر خاکے بنائے جا رہے ہیں. اب سے نہیں، باقاعدہ بضد ہو کے بنایا جائے. نہیں جی ہم بنائیں گے، دکھائیں گے. ہم نے کہا کوئی کچھ تو کر لو، کیونکہ پورا عالم اسلام اس وقت تو خانہ جنگی پر ہے. سب کی نظر لگی ہوئی تو پاکستان پر لگی ہے کہ یہ غیرت کے نام پہ بنا ہے، یہ دین کے نام پہ بنا ہے، یہ نبی کی محبت کے نام پہ بنا ہے. سب کی نظریں یہی تھی. ہم نے کہا کوئی قدم اٹھا لو کوئی قدم. دیکھو تمہارے نبی کی عزت پر حملے کر رہے ہیں، دیکھو تمہارے نبی کی خاکے بنائے جا رہے ہیں. کہا کہ تم مانا کہ کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس، لیکن کم از کم تمہارے نبی کی غیرت کا کلمہ ہے. یہاں پر میلاد بھی منایا جاتا ہے، عشق رسول کی کانفرنس بھی کی جاتی ہے. اس لیے پورا عالم اسلام نظر کر رہا ہے کہ شاید یہ کوئی فیصلہ کرے گا، اس کی طرف سے کوئی حکم آئے گا. ہم نے کہا کہ مان جاؤ، کر لو، کوئی قدم اٹھاؤ، کچھ تو قدم اٹھاؤ. اللہ پر بھروسہ کرو، اپنے نبی کی عزت پر بھروسہ کرو، کوئی قدم اٹھاؤ. لیکن نہیں ہو سکا. پھر کیا ہوا؟ ہم خود نکل گئے. ہم نے کہا چلو جی ہم منوا لیتے ہیں. کیا ملا ہمیں بدلے میں؟ نبی کی عزت کے خاطر نکلے، آنکھیں کھولنے کے لیے ہماری ہی آنکھیں بند کر دی گئیں. ہم نے کہا چلو آپ کو تھوڑی غیرت مل جائے گی. ہم بچے لے کے نکل گئے، ہماری عورتیں بھی باہر آ گئیں. کیوں؟ نبی کی بات تھی. کیونکہ ہمیں تو یہ درس ماں کی گود سے ملا ہے کہ یہ زندگی ہمارے حضور کی ہے. ہمیں یہ درس تو ہماری ماں نے گھٹی میں دیا تھا کہ یہ جو محبت ہے، یہ جو عزتیں ہیں، یہ تمہارے نبی کی وجہ سے ہیں. ہمیں تو یہ درس ہمارے ماؤں سے، ہمارے باپوں کے صحبت سے ملا ہے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وطن عزیز پاکستان سی نعمت عطا کی ہے، اور اس کا بچہ عشق رسول کے اندر مغموم رہتا ہے. اور یہ درس ہمیں ملا. ہم نے کہا چلو ہم نکل جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے نبی کی غیرت کی بات ہے، ان کی عزت کی بات ہے. بچیاں بھی آئیں، مرد بھی آئے، بچے بھی آئے. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اپنے نبی کی غیرت کی خاطر ہم آئے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہمیں آنکھیں کھولنے کے لیے آئے تھے، ہماری آنکھیں بند کر دی گئیں. مارا گیا، پیٹا گیا، خون بہایا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. لیکن نہیں، کوئی ایکشن نہیں آیا. اپنے لوگوں کو بھونا گیا، اپنے لوگوں کو مارا گیا. اور ناموس رسالت کے نام پر اس ملک کے اندر فتنے ہی ہوتے آئے ہیں. حضور کی عزت کے نام پر اس ملک کے اندر شہادتیں ہی ہوتی آئی ہیں. پھر کیا ہوا؟ جب کوئی قدم نہیں اٹھایا اور کہا کہ نہیں ایکشن لیا، بلکہ باقاعدہ آ کر کہا گیا کہ نہیں جناب، یورپ سے رابطہ کٹے گا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، یورپ سے رابطہ کٹے گا ہم ختم ہو جائیں گے، یورپ ہمیں دبا دے گا، ترقی رک جائے گی. دراصل ترقی نہیں رکے گی، جو ان کو بھیک مل رہی تھی وہ رک جائے گی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھایا، ان کو یہ بھول گئے کہ در حقیقت میں دیتے حضور ہیں، لیکن راستہ الگ ہے. اگر ان سے مانگا جائے تو رابطہ ملتا ہے نا. ہم نے ان کا درد تھوڑا لوگوں کے ٹکڑوں پر پڑنا شروع ہو گئے. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. ان کے در سے دور ہوئے، در بدر ہو گئے. ہمیں دلاسا دینے کے بجائے، امید دینے کے بجائے ڈرایا جا رہا ہے یورپ سے. خواہ کو ایسا یورپ مٹی میں مل جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جہاں ہمارے حضور کی عزت پر خاکے بنائے جاتے ہوں. ایسے یورپ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. ایسا یورپ جوتے کی نوک پر رکھتے ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں ایسے یورپ کے اوپر، نہ ایسے قانون پر، نہ ایسی ترقی پر جہاں ہمارے نبی کی ناموس پر حملے کیے جاتے ہوں. اس یورپ کو ہم جوتی کی نوک پر بلکہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے. اس کی ترقی کیا؟ یہ طوفان ہے، یہ فتنہ ہے جو مسلمانوں کو دکھا کے ورگلایا جاتا ہے. یہ لوگ فتنے میں آئے، کہا نہیں جی یورپ ہمیں یہ کر دے گا، یورپ ہمیں وہ کر دے گا. کیا کر دے گا؟ تمہاری نبی کی عزت سے بڑھ کر تھا؟ کوئی تو قدم اٹھاتے اپنی نبی کی عزت کی خاطر. ہم نے اس نبی کی عزت کے لیے کیا کیا کہ جس نے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے جسم مبارک پر لوگوں کے پتھر بھی کھائے. ہم نے اس نبی کی غیرت کے ساتھ کیا کیا کہ جس نے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے بھی ظالموں کو ظلم برداشت کیا. کیا قصور تھا ہمارے حضور کا؟ یہی تھا کہ وہ امن کا پیغام دینے آئے تھے، یہی تھا کہ وہ ہمارے معاشرے کے اندر انسانیت کو عام کرنے آئے تھے، یہی تھا کہ وہ معاشرے کے اندر ایک غریب بچہ بھی اگر بھوکا ہو تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر کہ اس کی تکلیف کا اذیت نہیں گزرتی ہوگی.
وہ تو کہا تھا کہ میں تو ان کو قانون دے کے آیا ہوں، میں تو ان کو انصاف دے کے آیا ہوں، آج بھی میری امت کا ایک غریب بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، آج بھی میری امت کا ایک غریب بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، آج بھی اس کو نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، آج بھی اس کے درمیان بے حیائی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس نبی نے لوگوں کا بوجھ اٹھایا، جس نے اللہ کو راضی کرنے کی، نے اللہ کے مخلوق سے محبت کی، جنہوں نے حضور کو گندی گالیاں دی، میرے محبوب نے انہیں بھی معاف کیا، آج انہیں کی غیرت پر حملے کیے جاتے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں۔ ہماری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں آتا کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے، دل پہ لرزہ بھی طاری نہیں ہوتا۔ آج ہمارے سامنے میرے نبی کے خاکے بنائے جاتے، خاک میں مل جائیں یہ، لیکن ہماری نہیں غیرت ہے، ہمارے منہ پر ایک تماچا ہے۔ ہم نے کہا کوئی قدم اٹھا لو کوئی قدم، کچھ تو کرو، لیکن نہ کر سکے۔ پھر کیا ہوا، سارا یورپ ایک ہو گیا، سارے شیطان ایک ہو گئے، پورا مغرب ایک ہو گیا۔ کہا یہ تو پلپلے ہیں، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اب ان کے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، ان میں کوئی عمر بن خطاب بھی نہیں ہے، جب ان میں کچھ بھی نہیں تو میدان خالی، دبا دو ان کو، کچل دو ان کو۔ اب تم بس دو چار امداد کیا انہوں نے بھیج دی، ہم سمجھ لے کہ شاید ہمارا پروردگار ہی نعوذ باللہ یہی ہے، ہمارے پالنے والے یہی ہیں۔ ارے ظالمو، تم بھول گئے کہ مالک قدیر کوئی اور ہے، پروردگار کوئی اور ہے، حکم کسی اور کا چلتا ہے۔ ہم بھول گئے یہ، ہمارے نبی کی غیرت پر حملے کیے گئے، ہم باہر نکلے کہ بھائی نبی کی عزت کی بات ہے، ہمیں دبا دیا گیا، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا قانون کو مٹایا جائے، جس قانون کو بنانے کے لیے ہم نے شہادتیں دیں، جو بن گیا، جس کی حفاظت میں آج تک شہادتیں ہوتی جا رہی ہیں، پھر کہا جا رہا ہے پاکستان سے اس قانون کو ختم کیا جائے۔ نہ پاکستان سے یہ قانون ختم ہوگا، نہ پاکستان ختم ہوگا، ایسے ہی انشاءاللہ یہ مر جائیں گے۔ کوشش کی جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور غیرت کا قانون موجود ہے، ہم اور آپ جان توڑ کر انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم ایک وقت کے اندر بھوکے رہ سکتے ہیں، ایک وقت میں مر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی غیرت پر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ یہ تو ورغلائی کی جا رہی ہے، باقاعدہ معاہدہ کیا گیا کہ پاکستان سے مخالفت کی جائے، امدادی کاروائیاں روک دی جائیں، پاکستان سے جو دوسرا بیچنے کے لیے مال لایا جاتا ہے وہ نہ خریدا جائے۔ وہ سارے ایک ہو گئے، پھر کیا ہوا، اب بھی کوئی کام نہ آ سکا۔ آپ کا یورپ کرنا، آپ کے یورپ نہیں، آپ کے منہ پہ جوتا مار دیا۔ اگر پہلے ہی ہم ایکشن لیتے، بتاتے کہ نہیں جی ہماری حضور کی عزت سب سے بڑھ کر ہے، تمہاری ترقی، تمہارا مال، تمہاری دولت جوتے کی نوک پر نبی کی عزت کی پہلی کی بات ہے، لیکن نہ ہو سکا۔ کیا کیا ہمارے ساتھ؟ تو جمعۃ الوداع کی گھڑیاں ہیں، اب سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک مسئلے پر بات کی ہے میں نے، ہمارے تعلیمی نصاب بچوں کا ان کے ہاتھوں میں، ہم کہتے ہیں دنیا کا سب سے عظیم قانون ہمارے پاس، نصاب حیات ہمارے پاس، معاشرہ سماج کا قانون ہمارے پاس، لیکن کیا چل رہا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر؟ ہمارے بچوں کا نصاب یہ طے کریں گے، ہماری معاشرتی نظام یہ طے کریں گے، ہماری عدالتی نظام یہ طے کریں گے۔ جب انہوں نے طے کیا، قرآن کو ہٹا دیا، تو آج بھی ہزاروں سینکڑوں ایسے عدالت کے اندر کیس چل رہے ہیں جن کو کبھی انصاف ہی نہ مل سکا۔ عدالت پہ سے، انصاف پہ سے لوگوں کا یقین ہی ہٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا اپنا ان کا دیا ہوا قانون ہمیں ذلیل کر دیا گیا، خوار کر دیا گیا۔ یہ ایک مسئلے کے اوپر میں نے صرف وضاحت کی ہے آپ سے، ایک مسئلے کے اوپر، ورنہ کس طرح سے یہ مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کا یہ آپ کو پتا ہے، کس طرح سے ہمارے درمیان یہ باتیں لے کے آئے ہیں یہ ہمیں پتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے، ہمیں ان کافروں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، حکمت عقلی یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو رسول اللہ